اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ آج 24 مارچ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اچھا کر دینا، اپنی رحمتوں، برکتوں، نوازشوں سے بھر دینا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ ہم تاریخ پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ کچھ قبل مسیح سے ہم بات شروع کرتے ہیں اور موجودہ دور تک آ جاتے ہیں۔ زمین کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو یہ ایک عجیب سا سوال میرے ذہن میں آیا، اور پھر میں خود ہی جواب دینے لگا کہ صاف ظاہر ہے، جب لکھنا شروع کیا ہوگا کسی شخص نے، تو وہ شخص کب سے ہے وہاں۔ اسلام اس کے بارے میں اور تفصیلات بتاتا ہے۔ حضرت آدم کا جنت سے نکلنا اور زمین پر آنا۔ صاف ظاہر ہے کہ زمین کی کہانی وہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی تحریری ریکارڈ موجود نہیں تھا، جسے ہم قبل تاریخ کہتے ہیں۔ یہ دور تقریباً 4.5 ارب سال پہلے زمین کی شکل سے شروع ہوتا ہے۔ ایک اندازہ ہے جب آگ اور لاوے کا ایک گولا دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہو کر رہنے کے قابل بنا، پھر سمندر وجود میں آئے، ایک جاندار پیدا ہوا جو کہ ایک خلیے کا جاندار، اور لاکھوں کروڑوں سال میں یہ چھوٹے جاندار پودوں، جانوروں، آخر کا انسان کی شکل میں ارتقا پاتے گئے۔ انسانی تاریخ کی باقاعدہ شروعات تب ہوتی ہے جب انسان نے لکھنا شروع کیا، یعنی تاریخ۔ اس سے پہلے کا تمام علم ہمیں فوسلز، غاروں کی تصویروں، قدیم اوزاروں اور زمین کی پرتوں کے مطالعے سے ملتا ہے، جو بتاتا ہے کہ یہ سیارہ کتنی طویل اور حیرت انگیز تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ لیکن یہ جو ارتقا ہے، اسے اب سائنس بھی وہ تسلیم نہیں کرتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ارتقا ہوتا تو پھر وہ ارتقا اب بھی جاری ہوتا، یعنی جو انسان سے پہلے کی شکل ہے وہ کہیں نہ کہیں تو موجود ہوتی، تاکہ وہ ارتقا وہاں چل رہا ہوتا اور پھر انسان بن جاتا۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، تو ایک وقت میں دنیا میں بے شمار جگہوں پہ بچے ہوتے ہیں، بے شمار جگہوں پہ وہ جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ مر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ارتقا، وہ ارتقا جس کو سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ جیسے بندر کی شکل سے ہوتا ہوا انسان اس طرح سے بن گیا، تو اب یہ بندر وہ کیوں نہیں انسان بن رہے؟ جو اسلام کہتا ہے وہ ہے کہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اس نے اس دنیا کو 6 دنوں میں تخلیق کیا اور 7ویں دن سکونت اختیار کی، اور حضرت آدم کو اور حوا کو جنت میں پیدا کیا، بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، پھر اس کو علم سکھایا، اور پھر اسے زمین پر اتارا۔ اس کے بعد بھی سوال ایک بنتا ہے کہ یہ تاریخ تو ہو گئی، ہم اسے پڑھتے کیوں ہیں؟ اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس وقت چلتے ہیں AI پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کسی بہت بڑے مین فریم کمپیوٹر کا سرور اچانک کریش ہو جائے۔ جو کہ کافی خوفناک صورتحال ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسکرین بالکل تاریک ہو جائے، اور پھر آپ کا آپریٹنگ سسٹم بالکل شروع سے ریبوٹ ہو۔ اچھا، اب ذرا یہ سوچیں کہ اگر پوری دنیا کے ساتھ ایسا ہو جائے، مطلب ایک ہی دن میں پوری دنیا کا نظام بدل جائے۔ ہاں، اور وہ بھی آج سے 400 سال پہلے کے کسی ایک ہی دن میں۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں جب ہم عام طور پر دیوار پر لٹکے کیلنڈر پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بس ایک سیدھا سادہ سا گرڈ لگتا ہے، بالکل چوکور ڈبوں میں قید کچھ نمبر، ہاں، جن کے اندر بس ہمارے روزمرہ کے کام، کسی ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ یا بل جمع کروانے کی آخری تاریخ لکھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر جب ہم کسی ایک خاص تاریخ کے ڈبے کا کاغذ ہٹاتے ہیں اور اس کی تہوں میں جھانکتے ہیں تو وہ سیدھا سادہ سا گرڈ ایک دم غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں،
اور اس کی جگہ گرتی ہوئی سلطنتوں، ابلتے ہوئے سمندروں یا پھر موت کو مات دیتے ہوئے سائنسدانوں اور قید خانوں سے فرار ہوتے ہوئے انسانوں کا ایک نہ رکنے والا طوفان لے لیتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست منظر کشی ہے۔ شکریہ۔ مطلب تاریخ دراصل ان بظاہر خاموش تاریخوں کے اندر ہی دھڑک رہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور آج کی اس گہری گفتگو میں ہمارا مشن بالکل یہی ہے۔ پوری گرمجوشی کے ساتھ ہم کیلنڈر کے ایک ایسے ہی بظاہر عام سے ڈبکے کے رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ اور وہ تاریخ کون سی ہے؟ آج کا ہمارا موضوع ہے تاریخ کا ایک دن، یعنی 24 مارچ۔ ہمارے پاس معلومات کا ایک وسیع خزانہ ہے، جن میں انگریزی اور اردو ویکیپیڈیا کے 24 مارچ کے صفحات سے لی گئی تفصیلات شامل ہیں۔ دونوں زبانوں کے ذرائع سے؟ ہاں، اور ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ کس طرح ایک ہی تاریخ پر صدیوں کے دوران پیش آنے والے مختلف واقعات نے اس جدید دنیا کی تشکیل کی ہے جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ یعنی یہ محض گزرے ہوئے سالوں کی کوئی خشک فہرست نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ انسانیت کے سفر کی ایک انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ میرے پیچھے موجود ان پرانی کتابوں کی الماریوں اور دیوار پر پھیلے اس قدیم عالمی نقشے کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ تاریخ کو الگ الگ ٹکڑوں یا بکھرے ہوئے واقعات کے طور پر دیکھنا ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ یعنی ہمیں انہیں جوڑ کر دیکھنا چاہیے۔ بالکل، اصل کمال ان واقعات کے درمیان موجود ان دیکھے گھاگوں اور ان کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھنا ہے۔ 24 مارچ محض ایک ہنسا نہیں بلکہ ایک ایسا مقناطیسی نقطہ ہے جہاں انسانی تاریخ کی کئی لکیریں آپس میں ٹکراتی ہیں اور نئے راستے بناتی ہیں۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں طاقت کے ان حیرت انگیز عالمی کھیلوں سے جو بالکل اسی تاریخ کو وقوع پذیر ہوئے۔ مطلب تخت و تاج کی تبدیلیاں؟ ہاں، اور نئی قوموں کی بنیادیں۔ چلیں سال 1603 میں چلتے ہیں۔ 24 مارچ 1603 انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ اول کا انتقال ہو جاتا ہے، جو کہ کوئی عام موت نہیں تھی۔ بالکل نہیں، وہ بغیر کسی وارث کے دنیا سے گئیں اور ان کے انتقال کے ساتھ ہی ٹیوڈر خاندان کے ایک پورے اور طاقتور دور کا خاتمہ ہو گیا۔ اور پھر اسکاٹ لینڈ کے جیمز ششم اقتدار سنبھال کر انگلینڈ اور آئرلینڈ کے بادشاہ جیمز اول بن جاتے ہیں، جو کہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یہ اپنے آپ میں برطانوی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ دیکھیں، دو الگ الگ مملکتیں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ جو صدیوں تک ایک دوسرے کی کٹر دشمن رہیں اور خون ریز جنگیں لڑیں، اب ایک ہی تاج کے سائے تلے آ گئیں۔ ارے ہاں، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ بالکل، اس ایک دن نے برطانیہ کے مستقبل کا وہ جغرافیہ طے کر دیا جسے آج ہم یونائیٹڈ کنگڈم کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن رکیے، حیرت انگیز بات صرف یہ نہیں ہے۔ اچھا، اور کیا ہوا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ بالکل اسی دن یعنی 24 مارچ 1603 کو دنیا کے بالکل دوسرے کونے میں ایک اور جزیرے پر ایک بہت بڑی سیاسی ہلچل مچ رہی تھی۔ آپ جاپان کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل، جاپان کے شہنشاہ نے توکوگاوا ایاسو کو شوگن کا خطاب دیا اور یوں ایجو کے مقام پر توکوگاوا شگونیٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ ایجو، جو شہر آج کا جدید اور جگمگاتا ہوا ٹوکیو ہے۔ ہاں، وہی ٹوکیو۔ اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شوگن بننے کا اصل مطلب کیا تھا۔ جاپان میں شہنشاہ کو ایک دیوتا کا درجہ تو حاصل تھا، لیکن عملی طور پر وہ کیوٹو کے محلات تک محدود ایک علامتی کٹھ پتلی تھا۔ مطلب اصل طاقت اس کے پاس نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ اصل طاقت فوج کا کنٹرول اور تلواروں کی حکمرانی شوگن کے پاس ہوتی تھی، جو کہ ایک طرح کا اعلیٰ ترین ملٹری ڈکٹیٹر تھا۔ صحیح۔ 24 مارچ کو توکوگاوا ایاسو نے جاپان کی تمام متحارب ریاستوں کو کچل کر یہ طاقت اپنے ہاتھ میں مرتکز کر لی۔ کیا بات ہے! مطلب میں اسی لیے اسے گلوبل سرور ریسیٹ سے تشبیہ دے رہا تھا۔ ہاں، یہ تشبیہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ دنیا کے دو بالکل مخالف سروں پر موجود دو بڑے جزیرے انگلینڈ اور جاپان نے ایک ہی دن اپنا پورا آپریٹنگ سسٹم ہی تبدیل کر لیا۔ واقعی حیران کن ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ ہم 1603 کی بات کر رہے ہیں، جب نہ انٹرنیٹ تھا نہ کوئی فوری عالمی رابطہ۔ تو کیا یہ محض ایک حیرت انگیز اتفاق تھا یا پس پردہ کوئی اور محرک تھا جو دنیا بھر میں یکساں تبدیلیاں لا رہا تھا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ محض ایک اتفاق سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا سکڑنا شروع ہو گئی تھی۔ سکڑنا شروع ہو گئی تھی؟ مطلب
یعنی سمندری راستے کھل رہے تھے اور عالمی تجارت کی شروعات ہو رہی تھی۔ توکوگاوا شوگونیٹ کا قیام جاپان کے لیے صدیوں کی خانہ جنگی کے بعد ایک طویل امن کی شروعات تھی۔ جسے ایڈو دور کہا جاتا ہے۔ بالکل، اس دور میں جاپان نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا تاکہ وہ اپنی اندرونی طاقت کو مضبوط کر سکے، اور دوسری طرف برطانیہ میں ہاؤس آف اسٹوارٹ کا آغاز اس مستقبل کی برطانوی سلطنت کے بیج بو رہا تھا جو آگے چل کر پوری دنیا پر چھا جانے والی تھی۔ ارے واہ! ہاں، 24 مارچ کا یہ دن طاقت کے عالمی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیوں کے لیے ایک میگنیٹ کی حیثیت رکھتا نظر آتا ہے۔ اور یہ مغناطیسی کشش صرف 17ویں صدی کے بادشاہوں تک محدود نہیں رہی۔ اگر ہم ذرا آگے آئیں تو اردو ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ 24 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، جو کہ ایک بہت اہم سنگ میل ہے۔ بالکل، یہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا یا کچھ لوگوں کی ملاقات نہیں تھی، یہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا باقاعدہ خاکہ تھا، ایک نئی جغرافیائی لکیر کا تصور۔ ہاں، جس نے صرف 7 سال بعد دنیا کا نقشہ مستقل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اور طاقت کی منتقلی اور آزادیوں کا یہ سلسلہ مسلسل چلتا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر 1934 کی 24 مارچ کو دیکھیں۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ امریکی کانگریس نے ٹائڈنگز میکڈفی ایکٹ منظور کیا۔ اس قانون میں اعلان کیا گیا کہ فلپینز کو 1945 تک آزادی دے دی جائے گی۔ اچھا، یعنی سامراجی نظام دم توڑ رہا تھا۔ بالکل، اور ایک عالمی طاقت باقاعدہ قانونی میکانزم کے ذریعے اپنی ایک کالونی کو خود مختاری دینے کا راستہ ہموار کر رہی تھی۔ صحیح، اور سماجی طاقت کی نچلی سطح پر منتقلی کے حوالے سے بھی یہ دن بہت اہم ہے۔ وہ کیسے؟ 1837 میں کینیڈا کے اندر افریقی باشندوں کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا۔ یہ نسل پرستی کے خلاف ایک بہت بڑا جمہوری قدم تھا۔ بالکل، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر 1924 کی 24 مارچ کو یونان باقاعدہ ایک جمہوری ملک بن گیا، مطلب بادشاہتوں سے لے کر جمہوریتوں تک اور کالونیوں سے لے کر آزاد ریاستوں تک۔ یہ تاریخ تسلسل کے ساتھ پرانے ڈھانچوں کو گرا رہی ہے اور نئے ڈھانچے کھڑے کر رہی ہے۔ یہی وہ پیٹرن ہے جسے ہمیں باریک بینی سے سمجھنا چاہیے۔ سیاسی طاقت کبھی بھی ساکن نہیں رہتی، وہ ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے۔ یہ ایک سیال مادے کی طرح ہے جو ہمیشہ دباؤ کے تحت ایک برتن سے دوسرے برتن میں راستہ بنا کر بہہ نکلتا ہے، اور 24 مارچ کی تاریخ اس منتقلی کے عمل کا ایک بہت بڑا خاموش گواہ ہے۔ یہ تو ہو گئی سیاسی اور جغرافیائی لکیریں جو انسان نے کاغذ پر کھینچی، لیکن 24 مارچ کی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ فطرت ان لکیروں کو نہیں مانتی۔ بالکل، فطرت کے اپنے اصول ہیں۔ ہاں، جب بات بقا کی آتی ہے تو انسان کا اصل مقابلہ تخت و تاج سے نہیں بلکہ اندیکھے دشمنوں اور اپنی ہی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کے بھیانک نتائج سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ چلیں گفتگو کا رخ ذرا اس طرف موڑتے ہیں کہ انسان نے فطرت، سائنس اور زندگی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے اس نے جانیں بچائیں اور کیسے جانیں لیں۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے پیچیدہ اور متضاد پہلو ہے، جہاں ہماری شاندار ذہانت اور ہماری تواکن جبلت دونوں ایک ساتھ چلتی نظر آتی ہیں۔ بالکل، تو سب سے پہلے سائنس کے ایک عظیم معجزے کی بات کرتے ہیں۔ سال ہے 1882۔ رابرٹ کوچ کا دور۔ جی ہاں، 24 مارچ کو رابرٹ کوچ نامی جرمن سائنسدان نے برلن میں ایک ایسا اعلان کیا جس نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس نے ٹی بی کا بیکٹیریا دریافت کیا تھا نا؟ بالکل، اس نے تپیدک یعنی ٹی بی کا باعث بننے والے بیکٹیریا کی دریافت کا اعلان کیا۔ جی، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ٹی بی کو سفید موت کہا جاتا تھا، جو کہ ایک پراسرار اور ناقابل علاج بیماری سمجھی جاتی تھی۔ ہاں، جو پورے یورپ اور امریکہ میں تباہی مچا رہی تھی۔ آج اسی مناسبت سے پوری دنیا میں 24 مارچ کو ٹی بی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اور اس دریافت کی اصل اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ رابرٹ کوچ نے دراصل یہ کیا کیسے تھا۔ ہاں، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ دیکھیں، اس سے پہلے بیماریاں کسی بددعا، خراب ہوا یا جسمانی رطوبتوں کے عدم توازن کا نتیجہ سمجھی جاتی تھی۔ صحیح، لوگ جراثیم کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ بالکل، کوچ کا کمال صرف جرثومے کو دیکھنا نہیں تھا بلکہ اس نادیدہ قاتل کو ظاہر کرنے کا طریقہ ایجاد کرنا تھا۔ ہاں، ٹی بی کے بیکٹیریا پر ایک موم جیسی تہ ہوتی ہے جو عام خوردبین کے نیچے نظر نہیں آتی۔ اچھا، تو پھر اس نے اسے کیسے دیکھا؟ کوچ نے بے شمار راتیں لیبارٹری میں گزاریں اور بالآخر دریافت کیا کہ اگر ان خلیوں کو میتھلین بلو نامی نیلے رنگ
اور براؤن काउंटर स्टेन के साथ गरम किया जाए तो वो मोम जैसी तय रंग को पकड़ लेती है। कमाल है। मतलब उसने एक ऐसा कीमियाई जादू किया जिससे अंधेरे में छुपे हुए दुश्मन अचानक नीले रंग में चमकने लगे। बिल्कुल, उसने खुर्दबीन के नीचे उस कातिल को बेनकाब कर दिया। उसने साबित किया कि ये एक जरसूमा है, एक मादी चीज है जिससे लड़ा जा सकता है। अरे वाह! इस एक दिन के ऐलान ने मेडिसिन को तोहम परस्ती से निकालकर जदीद माइक्रोबायोलॉजी की बुनियाद रखी और आने वाली सदियों में करोड़ों इंसानों की जानें बचाएं। करोड़ों जाने, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोच के इस मौजज़े के बिल्कुल बरक्स हम इसी तारीख के इंतहाई तारीख पहलू की तरफ आते हैं। तारीख पहलू? आप किस वाक़ये की बात कर रहे हैं? 24 मार्च 1989 अलास्का का प्रिंस विलियम साउंड का इलाका, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन और माहौलियाती एतबार से हसास तरीन समुद्री खत्तों में से एक था, वहाँ एक्सॉन वाल्दीज नामी तेल का एक बहुत बड़ा अमेरिकी जहाज ब्लाय रीफ नामी चट्टान से टकरा जाता है। ओ, वो मशहूर ऑयल स्पिल। हाँ, 2,40,000 बैरल खाम तेल, सोचें, समुद्र में बह जाता है। ये एक माहौलियाती डरावना ख्वाब था। और ये तबाही महज इसलिए नहीं हुई कि कोई तूफान आ गया था, ये सरासर इंसानी गफलत का नतीजा था। बिल्कुल, इंसान की अपनी गलती। जहाज का कप्तान अपने कैबिन में था और थकन से चूर अमला उस जहाज को सही सिमत में मोड़ने में नाकाम रहा। और देखें, इस खाम तेल के पानी में मिलने का हयातियाती मैकेनिज्म बहुत सालमाना होता है। वो कैसे? तेल समंदरी परिंदों के परों पर मौजूद उस कुदरती तह को तबाह कर देता है जो उन्हें पानी से बचाती है और गर्म रखती है, जिसके नतीजे में लाखों परिंदे और समंदरी जानवर हाइपोथर्मिया का शिकार होकर तड़प तड़प कर मर गए। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। हाँ, दहाइयों बाद भी आज इस समंदर की तह में इस जहर के असरात मौजूद हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी और इंसानी अलमिये की बात कर ही रहे हैं, तो 24 मार्च 2015 के उस खौलनाक वाक़े को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? आप जर्मन विंग्स की फ्लाइट की बात कर रहे हैं? हाँ, जर्मन विंग्स की फ्लाइट 9525 जो बार्सिलोना से जर्मनी जा रही थी, वो फ्रांस के एल्प्स पहाड़ी सिलसिले में गिरकर तबाह हो गई। 148 से 150 अफराद हलाक हुए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। और सबसे भयानक बात यह है कि अंग्रेजी माखिस के मुताबिक ये कोई मशीनी खराबी या तूफान नहीं था। ये पायलट की तरफ से जानबूझकर की गई इज्तिमाई खुदकुशी और कत्ले आम था। ये वाक़या वाकई एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक शदीद नफ्सियाती झटका था। हाँ, क्योंकि सिस्टम फेल नहीं हुआ था, इंसान फेल हुआ था। बिल्कुल। देखें, 9/11 के हमलों के बाद हवाई जहाज़ों के कॉकपिट के दरवाज़ों को इंतहाई मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया था ताकि कोई हाईजैकर बाहर से अंदर दाखिल ना हो सके। सही। जर्मन विंग्स के वाक़े में को पायलट एंड्रियास लिबिट्स ने जहाज के कैप्टन के वॉशरूम जाने का इंतजार किया और फिर अंदर से उस मजबूत दरवाजे को लॉक कर दिया। तो यहाँ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी पूछे। एक तरफ मैं ये देखता हूँ कि ये बहुत शानदार बात है कि हमने रॉबर्ट कोच की बदौलत पीबी का इलाज ढूंढ लिया और लाखों इंसानों को मौत के मुंह से बचा लिया। बिल्कुल। लेकिन क्या ये अलमनाक नहीं कि हमारी इसी तकनीकी तरक्की ने इन मशीनों जैसे देवहीकल ऑयल टैंकर्स और आसमानों को चीरने वाले हवाई जहाज़ों के इन नाकाबिले तस्खीर दरवाज़ों ने अपने साथ मौत और तबाही के नए और कहीं ज़्यादा खौफनाक तरीक़े भी पैदा कर दिए हैं? हाँ, ये तो है। मतलब हमने बीमारी के जरासीम को तो काबू कर लिया, लेकिन हम खुद अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी को अपने ही तारीक इरादों से महफूज नहीं रख सके। ये एक अहम सवाल पैदा करता है, क्योंकि अगर हम गहराई में जाकर देखें तो ये दिन दरअसल इंसानियत की दोगली नौयत का एक बेहतरीन आईना है। दोगली नौयत? हाँ, साइंस या टेक्नोलॉजी बजाते खुद ना तो अच्छी है और ना ही बुरी। रॉबर्ट कॉच की खुर्दबीन का लेंस, एक्सॉन वाल्देस का रडार और हवाई जहाज के कॉकपिट का रॉक, ये सब इंसानी तजस्सुस और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के तुफ़ैल वजूद में आए। ये बात तो सच है। एक तरफ हमारी जहानत लाखों जिंदगियां बचा रही है और दूसरी तरफ हमारी गफलत या इंसान के जहन के अंदर मौजूद तारीकी, जैसा कि जर्मन विंग्स के वाक़ये में हुआ, उसी जदीद टेक्नोलॉजी को तबाही का हथियार बना देती है। 24 मार्च हमें सख्ती से याद दिलाता है कि हम जितना मर्जी फितरत पर काबू पा लें, हम अपने अंदर मौजूद खामियों के सामने अब भी वैसे ही कमज़ोर हैं। ये वाकई दिल दहला देने वाली हकीकत है कि टेक्नोलॉजी इंसान के हाथ में एक ऐसा आला है जिससे सर्जरी भी हो सकती है और कत्ल भी।
لیکن چلیں تھوڑا موضوع بدلتے ہیں۔ ہاں ضرور۔ جب نظام ناکام ہو جاتے ہیں یا جب انسان خود کو قید محسوس کرتا ہے تو انسانی جذبہ، فن اور بغاوت ایک نئی شکل میں ابھرتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارا اگلا حصہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے روایات، لوہے کی زنجیروں اور معاشرتی جبر سے بغاوت کی، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مجھے انسانی تاریخ کا یہ پہلو سب سے زیادہ مسحور کن لگتا ہے۔ جب دباؤ انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور انسان کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی شکل میں باہر نکلنے کا راستہ تراش ہی لیتا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں 24 مارچ 1944 سے۔ دوسری جنگ عظیم کا عروج تھا اور اس دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے تاریخ میں دی گریٹ اسکیپ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ ہاں وہ مشہور فرار۔ ہاں۔ جرمنی کے ایک انتہائی محفوظ سمجھے جانے والے جنگی کیمپ سٹالاگ لفٹ 3 سے 73 اتحادی جنگی قیدی فرار ہو گئے۔ ارے واہ! انہوں نے مٹی کھود کر لمبی سرنگیں بنائیں اور نازیوں کے ناک کے نیچے سے نکل گئے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ ناممکن کام کیا کیسے؟ اس فرار کا طریقہ کار کسی سنسنی خیز فلم سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ تقریباً 600 قیدی اس منصوبے میں شامل تھے۔ 600 قیدی؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل۔ انہوں نے 30 فٹ گہری 3 سرنگیں کھودی جن کے نام انہوں نے ٹام، ڈیک اور ہیری رکھے تھے۔ ٹام، ڈیک اور ہیری؟ یہ تو کافی مزاحیہ نام ہے۔ ہاں، اور اتنی گہرائی اس لیے رکھی گئی تاکہ جرمنوں کے لگائے گئے زلزلہ پیما آلات کھدائی کی آواز نہ سن سکیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس پیلی ریتلی مٹی کو ٹھکانے لگانا تھا۔ مسئلہ کیوں تھا؟ کیونکہ کیمپ کی اوپری مٹی سرمئی رنگ کی تھی اور پیلی مٹی فوراً شک پیدا کر دیتی۔ اچھا۔ تو انہوں نے اس پیلی مٹی کا کیا کیا؟ انہوں نے اپنی پتلونوں کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنائیں۔ ان قیدیوں کو، جنہیں وہ پیار سے پینگوئن کہتے تھے، یہ کام سونپا گیا کہ وہ پتلونوں میں مٹی بھر کر کیمپ کے گراؤنڈ میں ٹہلتے رہتے۔ پینگوئن؟ ہاں، اور وہ خاموشی سے اپنی جیبوں میں بندھی ڈوریاں کھینچتے جس سے مٹی ان کے پائنچوں سے گر کر پورے گراؤنڈ کی مٹی میں مل جاتی تھی۔ سچی؟ یہ تو کمال کی ترکیب تھی۔ ان کے پاس فرار ہونے کے لیے جعلی شناختی کاغذات تھے اور کمبلوں کو کاٹ کر سلے ہوئے سویلین کپڑے تھے۔ یہ صرف ایک فرار نہیں تھا، یہ جبر کے خلاف انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا۔ زبردست۔ جنگی قیدی موت کے کیمپ سے فرار ہو رہے تھے۔ اور جب قید سے فرار ہونے کی بات ہو اور ہم جادوگروں کے بادشاہ کی بات نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہیری ہوڈینی کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل۔ 24 مارچ 1874 کو دنیا کے سب سے مشہور شخص ہیری ہوڈینی کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ہر قسم کی ہتکڑیوں، تالوں اور بند ڈبوں سے خود کو آزاد کرنے کا فن دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسے زنجیروں میں جکڑ کر پانی کے ٹینک میں پھینک دیا جاتا اور وہ چند منٹ بعد مسکراتا ہوا باہر نکل آتا۔ اور ہوڈینی کے بارے میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ کہ وہ کوئی جادوگر نہیں تھا جو منتر پڑھتا ہو۔ تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ دراصل تالوں کے میکینزم کا ماہر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر تالا انسان کا بنایا ہوا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی خامی موجود ہے۔ اچھا، یعنی وہ سائنس اور عقل استعمال کرتا تھا۔ بالکل۔ اس نے اپنے جسم کو اس حد تک ٹرین کیا تھا کہ وہ اپنے کندھے کی ہڈیوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر زنجیروں سے نکل سکتا تھا اور منٹوں تک اپنا سانس روک سکتا تھا۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہوڈینی کا فن محض تفریح نہیں تھا، یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ انسان کسی بھی قسم کی طبی قید کو اپنی عقل اور جسمانی مہارت سے توڑ سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور طبی اور جسمانی قید سے نکل کر اگر ہم ذہنی اور معاشرتی قید کی بات کریں تو 24 مارچ 1928 کو پیدا ہونے والی ایک اور شخصیت کا ذکر بہت ضروری ہے۔ کون سی شخصیت؟ مشہور اردو باغی شاعر حبیب جالب۔ ہاں، حبیب جالب کیا کمال کے شاعر تھے۔ ایک ایسا شاعر جس نے آمریت کے دور میں جب چاروں طرف خوف کا پہرا تھا اور سب کے لب سلے ہوئے تھے، سڑکوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر بغاوت کے گیت گائے۔ واقعی انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے معاشرے کی ان زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کی جو خوف کے ذریعے ذہنوں پر ڈالی گئی تھیں۔ یہاں جو بات دنگ کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر یہ تینوں واقعات ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتے ہیں۔ کس طرح؟
مطلب ایک جنگی کیمپ کے اندر مٹی کھودتے قیدی، ایک کرتب دکھانے والا ہوڈینی جو تالے کھول رہا ہے، اور ایک شاعر حبیب جالب جو کاغذ اور قلم کے ذریعے ظالم نظام کو للکار رہا ہے۔ ہاں، بظاہر تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن اگر آپ ان کے درمیان کی کڑی جوڑیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہوڈینی کا لوہے کی زنجیروں سے نکلنا، حبیب جالب کا ریاستی رنجیروں کو لفظوں سے توڑنا، اور جنگی قیدیوں کا سرنگوں کے ذریعے فرار ہونا، ارے واہ، یہ سب ایک ہی بنیادی انسانی فطرت کی عکاسی کرتے ہیں، اور وہ فطرت ہے جبر اور قید سے آزادی کی پرزور خواہش۔ کیا کمال کا تعلق جوڑا ہے آپ نے۔ پنجرا چاہے لوہے کا ہو، خوف کا ہو یا ظالم نظام کا، انسان کے اندر موجود پرندہ اسے توڑنے کے لیے ہمیشہ پر پھڑپھڑاتا رہتا ہے۔ بالکل۔ اور ثقافت اور اظہار رائے کی اسی آزادی اور بغاوت سے جڑا ایک اور واقعہ بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے۔ اچھا، وہ کون سا؟ 24 مارچ 1992 کو برطانوی مزاحیہ تنقیدی رسالہ پنچ بند کر دیا گیا۔ آہا، پنچ میگزین۔ ہاں، یہ کوئی عام رسالہ نہیں تھا، یہ پورے 150 سال تک چھپتا رہا۔ 1.5 صدی تک اس نے برطانوی معاشرے، سیاستدانوں اور منافقت پر طنز کے گہرے نشتر چلائے۔ اس کا بند ہونا ثقافتی دنیا میں طنز و مذاق کے ایک سنہرے باب کا اختتام تھا۔ دیکھیں، اس رسالے کی بندش ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرے کس طرح تبدیل ہوتے ہیں، ذوق کیسے بدلتے ہیں، اور اظہار کے پرانے طریقے کیسے نئے طریقوں کے لیے جگہ خالی کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن تنقید اور بغاوت کی وہ روح جو پنچ رسالے کے کارٹونز میں تھی یا حبیب جالب کی شاعری میں تھی، وہ کبھی نہیں مرتی، وہ بس اپنے میڈیم اور اپنی شکلیں بدل لیتی ہے۔ تو ہم نے تخت و تاج کے الٹنے اور نئی سرحدوں کے بننے سے لے کر خوردبین میں نظر آنے والے جرثوموں اور جہازوں کی تباہی تک، اور پھر سرنگوں، زنجیروں اور لفظوں کے ذریعے آزادی چھیننے والے متوالوں تک اس ایک دن کا پورا سفر طے کر لیا ہے۔ ہاں، واقعی صحیح بات ہے۔ معلومات کا یہ خزانہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم جس دنیا میں آج جی رہے ہیں وہ راتوں رات یوں ہی وجود میں نہیں آئی۔ یہ 1603 کی عالمی تبدیلیوں، رابرٹ کوچ کی لیبارٹری کے نیلے رنگ اور دی گریٹ اسکیپ کے پینگوئنز کی جد و جہد کے ان گنت دھاگوں سے بنی گئی ایک چادر ہے۔ آج جو ہمیں معمول کی بات لگتی ہے وہ ماضی میں کسی کے لیے زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ اور ہر گزرتا ہوا دن اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، ہمیں بس اسے دیکھنے کی نظر چاہیے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سے 100 سال بعد 24 مارچ کی تاریخ کو شاید کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا الگوریدم لکھے گا جو ہمارے آج کے چھوڑے ہوئے ڈیجیٹل نشانات سے اخذ کی جائے گی۔ ارے واہ، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کل کی تاریخ بادشاہوں کے درباروں میں بنتی تھی، لیکن آج کی تاریخ ان سرورز اور کیبلز میں بن رہی ہے جن سے ہم سب لمحہ بلمحہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور شاید اس ڈیجیٹل سمندر میں کوئی ایک کلک مستقبل کی وہ تاریخ بن رہا ہے جس کا حصہ ہم خود ہیں۔ اپنے ارد گرد اور اپنے سکرینز پر غور کریں، کیا پتہ آج کی سب سے بڑی تاریخ کوئی اور نہیں، ہم خود بنا رہے ہوں۔ جی، میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات کروں کہ تاریخ تو خیر ہے، ہم کیوں پڑھیں اس تاریخ کو؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ طب پڑھنے سے تو چلو علاج ہو جاتا ہے، قانون پڑھنے سے ہماری کوئی زندگی لا کے حوالے سے سہولت مل جاتی ہے، اور چیزیں ہیں جس سے کوئی سہولت انسان کو مل جاتی ہے اس کی روزمرہ کی زندگی میں، انجینئرنگ ہو گئی، طب ہو گئی۔ تاریخ کیوں پڑھے؟ لیکن پتہ چلا کہ وقت سارا جو ہے وہ پوڈ کاسٹ میں ہو گیا۔ میں نے اسے کاٹا پیٹا بھی بہت، ایڈٹ بہت کیا کہ کچھ جگہ مجھے مل جائے، لیکن وقت نہیں مل رہا۔ تو چلیں آج کے اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، پھر سے کبھی اس پہ بات کریں گے کہ ہم کیوں پڑھیں تاریخ کو۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔